یہاں سے دیکھیے صراط مستقیم جو ڈیسائیڈ ہو گیا، طے ہو گیا، تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر لیے، مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکۃ المکرمہ کے دامن میں مقدس سرزمین مقدس کعبے کے سامنے مہدی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ میاں نظام شما اول مرتبہ بکعبہ آمدہ بودے چہ نشان ہادی دے، میاں نظام تم پہلی مرتبہ بھی کعبے کو آئے تھے، جب کیا نشانی دیکھی تھی، اب کیا نشانی دیکھی؟ تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ میران جی جب میں نے حج کیا تھا تو صرف کعبے کو دیکھا تھا، اب کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ یعنی اللہ رب العالمین کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ انقلاب صراط مستقیم پر اپنی گاڑی لا لینے کی وجہ سے ہوا۔ ایسا شارٹ کٹ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرما دیے کہ ایک مرتبہ دنیا بڑی مختصر ہے، جیسا میں عرض کر رہا تھا، اس مختصر سی زندگی میں 60-70 سال میں انسان کو وہ سب کچھ کر لینا ہے جو دائمی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے۔ اچھا بھی ہے تو ایگزٹ نہیں، برا بھی ہے تو کوئی ایگزٹ نہیں۔ جب اندر داخل ہو گئے تو داخل ہو گئے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو اس مختصر زندگی میں 60-70 برس میں سب سے پہلے عقیدہ و ایمان اچھا ہونا ہے، اس کے بعد اس عقیدہ اور ایمان سے میچ کرنے والے عمل ہونا۔ عقیدہ ہے اللہ کو ایک ماننے کا، نماز پڑھ رہے ہیں فلاں کو خوش کرنے کے لیے، فلاں کو امپریس کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من صلی یرا فقط اشرکا، جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، کسی غرض سے پڑھتا ہے، فقط اشرکا، وہ شرک کرنے والا ہے، بہت زیادہ شرک کرنے۔ ہر عمل کے تعلق سے یہ بتایا گیا۔ تو مختصر زندگی، اس مختصر زندگی میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ اس زندگی کو کیسے گزارے؟ اس زندگی کو ایسے گزارے کہ دنیا کی کاٹی براٹی سے، خرافات سے، گناہوں سے، بد عقیدتی سے، بد عملی سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے نکل جانا ہے۔ اسی لیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سید ہو یا پٹھان ہو، مرشد ہو یا مرید ہو، کاسب ہو یا فقیر ہو، ہر ایک اس سے مخاطب ہے، گورا ہو یا کالا ہو۔ مومن ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جلانے کی چیزیں انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے لیے ایک واقعہ میں گزشتہ موقع پر بھی سنایا، لیکن آپ لوگوں کے لیے نیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جلانے کی چیزیں، میٹیریل کون بن رہے ہیں؟ انسان اور پتھر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک نبی اللہ پچھلے زمانے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ جب گزرتے گزرتے دیکھا تو ایک چٹان سے، چھوٹی سی چٹان سے ایک فوارہ پانی کا جھرنا، چٹان چھوٹی ہے، جھرنا بڑا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ تو وہ نبی اللہ پریشان ہوئے کہ اتنی چھوٹی چٹان سے اتنا بڑا جھرنا، خدا کی قدرت، کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس چٹان کے پاس رک گئے، ٹھہر گئے، حیرت سے اللہ کی قدرت کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چٹان کو قوت گویائی، پاور آف ٹاک دیا، اور وہ چٹان بولنے لگی کہ یہ جھرنا نہیں، یہ میرے آنسو ہیں۔ چٹان کی آنسو اتنی شدت سے، نبی اللہ پریشان ہوئے، کیا بات ہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو نبی اللہ اس چٹان سے بولے کہ تو کس غم میں آنسو بہا رہا ہے؟ تو چٹان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہا کہ میں لوح محفوظ پر پڑھا تھا کہ دوزخ کا ایندھن جلانے کی چیزیں پتھر اور انسان ہوں گے۔ یہ پڑھا جب سے میری نیند اڑی ہوئی ہے، میں رو رہا ہوں کہ جلانے والے پتھروں میں میرا شمار تو نہیں۔ نبی اللہ تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مراکز اسی کو کہتے ہیں، معجزے اسی کو کہتے ہیں
انہونی جسے سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کر کے بتاتا ہے. پتھر کو قوت گویائی دیا اور پتھر کہہ دیا. رونے کی وجہ وہ جھرنا نہیں، اس کے آنسو تھے، اور وہ بھی شدت سے. کس غم میں کہ دوزخ کا ایندھن جو پتھر بن رہے ہیں شاید اس میں میرا بھی شمار ہو، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہونا، کیا حال ہونا چاہیے. تو نبی اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا کیے کہ الہ العالمین تو رحمت فرما، تو شفقت فرما، اس پتھر کو تو کم از کم چھٹی دے دے اور اس کے خوشخبری سنا دے کہ تیرا شمار کم از کم ان پتھروں میں، ان چٹانوں میں نہیں ہے. تو نبی اللہ کی دعا، اس کی قسمت کھلے. نبی اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس کے بعد نبی اللہ سے وہ ٹاک کیا، بات کیا تو قسمت کھلے. نبی اللہ پھر اس کے حق میں دعا کیے، پھر نبی اللہ کی دعا آنن فانن امیڈیٹلی قبول ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائی کہ اے نبی ہم تمہاری دعا کو رد نہیں کر سکتے، لہذا اس پتھر کو خوشخبری سنا دو کہ جلنے والے، ایندھن بننے والے پتھروں میں تیرا شمار نہیں ہے. ریلیز مل گئی. نبی آخر الزمان بشارت دی، آگے گزر گئے، دعوت و تبلیغ کے کام میں رہے. عرصہ گزرنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ پھر پلٹ اترا. پھر سے دیکھا تو اس چٹان میں پہلے سے کئی گنا زیادہ پانی بہ رہا، جھرنا. بات سے تو واقف ہو چکے تھے، اس کے غم سے تو واقف ہو چکے تھے نبی اللہ. اور نبی اللہ نے کہا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، تیری فریاد اللہ کے پاس قبول ہو گئی اور تیرا شمار تو ایندھن بننے والے پتھروں میں نہیں ہے، پھر اس کے باوجود پہلے سے کئی زیادہ دور ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھ پر جو مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ جو مجھ پر رحم کیا کہ میں ایندھن بننے والے پتھروں میں نہیں ہوں، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تو میں اپنے آنسو سے شکرانہ ادا کر رہا. اور آج آپ ہم اللہ تعالیٰ دیکھیے انسان کو بڑی مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کب کس کا کیا وقت ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے اور کتنی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس رد کر لی جاتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے ان کے ساری کا پتلا بن جائیں، خاکساری کا پتلا بن جائے. انسانوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہ رہی ہے. ایک نقل شریف انصاف نامے میں صفحہ نمبر 188 اور 189 پر ہے، بڑی تاریخی مشہور نقل شریف ہے، پیج نمبر 188 189. اس میں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 طالب، 1000 طالب، اللہ کو طلب کرنے والے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دیدار کی طلب میں 1000 طالب نکلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ترک دنیا کا بھی، ان کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس، اللہ کا دیدار، تقرب، یہ بڑے بڑے